السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی. میں ہوں سید مصور علی زنجانی. ماہ فروری کی ابتدا دیکھیں تو جیسے کہ ماہ فروری خود خوبصورت ہے، اس کی ابتدا میں ہی رجب کا چاند طلوع ہوگا. ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی خوش بختیاں، نور ہر طرف بکھر جائے گا، کیونکہ ماہ رجب میں بہت ساری ولادتیں ہیں، بہت ساری خوش بختیاں ہیں. اس کی ابتدا میں ہی ولادت میلاد مسعود ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا. اس کے ساتھ جیسے دن آگے بڑھتے چلے جائیں گے، میلاد مسعود ہے امام علی نقی علیہ السلام کا. میلاد مسعود ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا. ولادت باسعادت ہے امام تقی علیہ السلام کی. اور سب سے خوبصورت چیز 13 رجب المرجب کو ہوگی، جس دن ظہور پر نور ہے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی علیہ السلام کا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اسی مہینے میں دیکھیں تو ولادت ہے سکینہ علیہ السلام بنت حسین علیہ السلام. اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں منصوب نیاز ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جس کو کنڈے کی نیاز بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں ہمارے پاس فتح خیبر کا بھی دن ہے بدست حضرت علی علیہ السلام. اور ماہ فروری کے بالکل اختتام میں ہمارے پاس جو اسلامی ڈیٹ آ رہی ہیں وہ اسلامی دن ہے جس دن شب معراج کا دن ہے، جس دن معراج ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے یاد فرمایا تھا. تو یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے. روحانی اعتبار سے بھی پلانٹری اسپیکٹس کو دیکھا جائے تو آسمانی کونسل کے اوپر بننے والی ستاروں کی جو نشست ہے وہ بھی ہر زوڈک سائن کے اعتبار سے بہت خوبصورت بنے گی. تو آئیے بڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل، آپ لوگوں کے حالات اس مہینے میں کیسے رہیں گے. ایریز برج حمل، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ 1 سے لے کے 26 فروری تک 9ویں بیت النصیب رہتے ہوئے مذہب، روحانیت، فلاحی کام اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبہ ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی تحت کسی فلاحی تنظیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. بیرون ملک سفر کی خواہش ہو یا تعلیم کے قرض کے تحت کیے گئے بیرون ملک کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوششیں کامیاب ہو سکیں گی. دیرینہ خواہشات کی تکمیل، چند ایک مخلص بزرگ دوستوں سے تعلقات میں پختگی بھی آ سکے گی. 4-5 فروری کو مریخ مشتری تجدید بننے سے ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس بڑھنے کے سبب درپیش مشکلات کا حل، صحت مند اقدامات کے تحت نئے معاہدے عمل میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. 8-9 فروری کو مریخ یورانس تثلیث بننے سے مسائل کا مثبت حل اور مضبوط قوت فیصلہ کے تحت مقاصد کا حصول یا زندگی میں قائدانہ صلاحیت نکھرنے کی وجہ سے کچھ اہم اقدامات ہو سکیں گے. 16 اور 17 فروری کو مریخ زہرہ کران بننے کی وجہ سے صحت مند اقدامات، مشترکہ مفادات کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہی رجحانات بڑھنے کی وجہ سے تخلیقی صلاحیتیں بھی بڑھیں گی اور اسی کے سبب کام میں خوبصورتی اور نکھار بھی آ سکے گا. رومانوی ماحول کافی حد تک سازگار رہ سکے گا. 24-25 فروری کو مریخ نیپچون تجدید، جذبات کی بھرپور عکاسی، جبکہ طبیعت میں حساسیت اور حقیقت پسندانہ اقدامات کے تحت کچھ اچھے اقدامات زندگی میں رہ پائیں گے. اس پورے ہفتے میں، اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر سوموار والے دن کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. ٹورس برج ثور، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 27 فروری تک 8ویں رہتے ہوئے غیر یقینی صورتحال اور کمزور فیصلوں کے سبب نقصان کا اندیشہ، جبکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے یا کسی بھی فرد کے بارے میں جلد بازی میں رائے قائم کرنا بعد میں پچھتاوے کا سبب ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیے. اس کے ساتھ ساتھ تمام ماہ تجارتی اسٹاک ایکسچینج میں کی گئی انویسٹمنٹس یا پھر ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں بھرپور مالی فوائد دلا سکیں گی. حصول تعلیم کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کرنا وسیلہ ظفر ثابت ہوگا. نئی کاروباری پرکشش اسکیمیں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس وجہ سے یہ مہینہ آپ نئے تجربات سے رکے رہیں، لیکن ایسی چیزیں جو کہ پہلے سے چل رہی ہیں وہ بھرپور فائدہ دلا سکیں. 16 اور 17 فروری کو زہرہ مریخ کران ہونے کی وجہ سے صحت جسمانی تو بہتر رہتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حالات کا تعین کرنے کے بعد مقاصد کا حصول یقینی ہوگا. جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں. اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کا جو صدقہ رہے گا وہ آپ لوگ دیں گے ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. جمنائے برج جوزا، برج جوزا آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد تمام ماہ 8ویں
یکم سے لے کے 4 فروری تک حالت رجت میں رہنے کے بعد استقامت پذیر ہوگا تو ماضی کی غلطیاں اور کمزور فیصلے کوشش کرنے سے درست ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی تمام خواہشات کو کنٹرول رکھنا اشد ضروری ہے۔ جلد بازی سے اجتناب اور عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں پر ماضی کو سامنے رکھے بغیر ایک دم سے اعتماد کرنا تھوڑا سا آپ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچ سکتی ہے، تو لہٰذا محتاط رہیں اور وقفہ سے تمام مہینہ صدقہ آپ لوگوں نے لازمی طور کے پر دینا ہے۔ روحانیت کے شوق میں دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ بیرون ملک مقیم افراد بھی مذہبی محافل یا اجتماعات میں شرکت کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ 11-12 فروری عطارد پلوٹو کران ہونے کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا حل، گفتگو سحر انگیز رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس وجہ سے دوسرے افراد آپ کی طرف مائل ہو سکیں گے، عزت و وقار بڑھے گا۔ 25-26 فروری کو عطارد یورانس تربی ہونے کی وجہ سے سوچ کا ایک جگہ کے اوپر منجمد ہونا یا لمیٹڈ ہو جانا مسائل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں بزرگوں کا تعاون ساتھ رکھیں، اور اس کے علاوہ خیالات منتشر ہونے لگیں تو سمیٹنے کے لیے دوسروں کے اوپر رلائی کرنا یا دوسروں سے مشاورت کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹائم میں کی گئی سرمایہ کاری بھی پرابلماتک ہو سکتی ہے، تو چیزوں کو روک لینا زیادہ مناسب ہے۔ اس دوران بزرگ مخلص احباب کے تعاون کے مطابق ہی چیزوں کو ترتیب دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ کینسر اور برج سرطان، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ چندرما قمر 1 اور 2 فروری کو، اس کے علاوہ 28 فروری کو، یہ 3 دن ایسے ہیں جس دن وہ وبال یافتہ رہے گا، جبکہ 24-25 فروری کو حبوتی پوزیشن ہونے کی وجہ سے بھائی صاحب ویدک یہ پوزیشنز ہیں، اس کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ وہ نحس ایام ہیں جو کہ اس ماہ کی ابتدا اور اختتام کو دونوں کو احتیاط طلب لے کی طرف جاتا ہے، اور یہ چیز آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ہر طرح کے فیصلوں میں، انویسٹمنٹ میں، چیزوں میں، دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں، یا پھر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے پورے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں اور ایک بہتر حکمت عملی اور لاہ عمل ترتیب دیں، تو تبھی یہ پورا مہینہ آپ کا خوشبخت گزر پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو 9, 10, 11 فروری کو آپ لوگوں کے رولنگ پلانٹ کو شرفی پوزیشن ہوگی، 14, 15 اور 16 فروری کو عروج یافتہ رہتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ کیلنڈر کے وہ 7 ایام ہیں جن میں آپ لوگ ہر طرح کے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیں، ہر طرح کے معاملات کو بہتر بنانا چاہیں، تو یقینی طور کے اوپر آپ لوگوں کو فائدہ انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر طرح کے مسائل کی سلوشنز کے لیے کوششیں کی جائیں گی تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گی، اور اس دوران سوچ مثبت رہنے کی وجہ سے روزمرہ سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی پرابلمز آٹومیٹکلی طور کے اوپر ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اور 6 فروری کو آپ کے خانہ مال کے حاکم شمس کی 7ویں اور 8ویں کے مشترکہ حاکم زحل سے کران کی نظر بننے کے سبب مشترکہ مفادات، مالی کاموں میں مالی فوائد، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص رکے ہوئے پیسے یا کسی کو قرض دیا یا قرض لینا، دونوں معاملات میں جو پریشانی چل رہی تھی تو ذرا سی کوشش کرنے سے پریشانی حل ہو جائے گی، اور بعیدس قیاس نہیں کہ باقی تمام ماہ بھی مالی آسودگی آپ لوگوں کو حاصل ہوتی رہے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنے کے لیے، سوچ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ لیو برج اسد آپ لوگوں کا حاکم ستارہ شمس 1 سے لے کے 12 فروری تک چھٹے کمزور نشست ہونے کے سبب خود اعتمادی میں زیادتی کے سبب کیے گئے فیصلے بعد میں پچھتاوے کا سبب ہو سکتا ہے۔ بالخصوص پہلے سے آزمائے ہوئے دوستوں کو دوبارہ سے مت آزمائیں، بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کرنے سے رک جائیں، چیزیں آپ لوگوں کی بہت ساری انشاءاللہ محفوظ رہ سکتی ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے خود اعتمادی میں زیادتی یا ماضی کے تسلسل میں چلتے ہوئے فیصلے کر لینا، انویسٹمنٹس کر لینا آپ کے لیے بعد میں پرابلماتک ہو سکتی ہیں، تو کوشش کریں کہ مہینے کی ابتدا سے پہلے ہی تجربہ کار لوگوں کی رائے کو شامل کریں اور ان کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے مہینے کو بہتر طور کے اوپر پلان آؤٹ کریں، تاکہ ذہنی اور مالی دونوں ہی پریشانیوں سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ 13 سے لے کے اختتام ماہ شمس 7ویں بیت الزوج میں رہتے ہوئے ان ایام میں بھی فیصلوں کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی رہنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کی مشاورت پر ہی انحصار کرنا یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے فیوریبل رہے گا۔ 5 اور 6 فروری کو شمس زحل کران ہونے کی وجہ سے حکام، اعلیٰ روابط یا پھر
حکومتی سطح کے اوپر آپ کے روابط جو ہیں یہ بہتر طور کے اوپر قائم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل، استقامت کے سبب محدود معاملات میں کامیابی اور دوسروں کی زندگیوں پر کنٹرول کی بجائے اپنی ذات پر یا اپنی ذاتی فیصلوں کے اوپر اکتفا کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرا۔ ویری گڈ برج السنبلہ۔ برج السنبلہ آپ لوگوں کو حاکم ستارہ عطارد تمام ماہ 5ویں بیت الاولاد ہونے کی وجہ سے 5 فروری کو ہی حالت استقامت میں آنے کے سبب غلط فہمیوں کا ازالہ ممکنات میں سے ہوگا۔ عزت کی پھر سے بحالی، کریئر میں درپیش مشکلات کا خاتمہ، طبیعت میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہونے سے بہت سارے پرابلمز سلجھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالات معاملات میں آپ لوگوں کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، ایون مالی معاملات میں بھی بتدریج بہتری آ سکے گی۔ تمام ماہ ملازمتی معاملات میں خوشبختی کے علاوہ ملازمت کے متلاشی افراد بھی ذرا سی کوشش کریں تو حسب منشا ملازمت کا حصول آپ لوگوں کو ممکنات میں سے مل سکے۔ اس کے علاوہ 11-12 فروری عطارد پلوٹو کیران ہونے کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا حل ممکنات میں سے رہے، گفتگو سحر انگیز ہو جس سے دوسرے افراد کی نظروں میں آپ لوگوں کی عزت، وقار اور رتبے میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ 25-26 فروری کو عطارد یورانس تربی ہونے کی وجہ سے سوچ لمیٹیشنز کا شکار ہو، محدود ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ لوگ سکپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالات کا مکمل تعین کیے بغیر کچھ ایسے ڈیسیژنز یا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جس میں بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی پرابلمس ہو، یا پھر خیالات کا منتشر ہونا وقت کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے۔ تو چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے بزرگوں سے فیض لازمی طور کے پر حاصل کریں تاکہ خرابی حالات کو کنٹرول کر سکیں۔ اس پورے منتھ میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر وینسڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ لیبرا برج میزان۔ برج میزان آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 27 فروری تک تیسرے بیت الاقربہ ہونے کی وجہ سے تجدید مراسم کے لیے متعدد سفر یا پھر آپ لوگ خود اعتمادی کو بحال کرنے کے لیے، زندگی میں بہتری لے کے آنے کے لیے، زندگی میں کچھ نئے افراد کے ساتھ روابط کو قائم کرنے کے لیے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خانے کی خوشحالی بھی ممکنات میں سے ہوگی، کریئر میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، روزگار کو تبدیل کرنے کی خواہش کوشش کرنے سے پوری ہو سکے گی۔ نئے معاہدوں کے بجائے پہلے سے جاری شدہ جو کام ہیں انہی میں دلچسپی آپ لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوگی۔ دیگر اگر آپ لوگ اپنی سواری کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، گھر کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں، گھر کی تعمیر کا ارادہ ہے، تو اس مہینے کے آخری ہفتے کا انتخاب کرنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوشبخت ہوگا۔ اس کے علاوہ 4-5 فروری کو مریخ مشتری تسدیس ہونے کی وجہ سے ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس بڑھنے کے سبب درپیش مشکلات کا حل اور صحت مند اقدامات کے تحت نئے معاہدے عمل میں آ سکیں گے۔ 8 اور 9 فروری کو مریخ یورانس تسلیس کے سبب مسائل کا مثبت حل اور مضبوط قوت فیصلہ کے تحت مقاصد کا حصول یا زندگی میں قائدانہ صلاحیت نکھرنے کی وجہ سے بہت سارے رکے ہوئے کام جاری ہو سکتے ہیں۔ 8 اور 9 فروری کو مریخ یورانس تسلیس ہی کے سبب آپ لوگ کچھ نئے رشتے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ 16 اور 17 فروری کو مریخ زہرہ کیران ہونے کی وجہ سے صحت مند اقدامات، مشترکہ مفادت کا رجحان اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتیں نکھرنے کی وجہ سے کام کے معیار اور خوبصورتی میں بہتری اور رومانوی ماحول سازگار رہ پائے گا۔ 24-25 فروری مریخ نیپچون تسدیس ہونے کی وجہ سے جذبات کی بھرپور عکاسی، طبیعت میں حساسیت اور حقیقت پسندانہ رجحان ہونے کی وجہ سے معاملات زندگی خوشگوار ہوں۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ اسکارپین برج کرب آپ لوگ کا حاکم ستارہ مریخ 1 سے لے کے 26 فروری تک خانہ مال ہمراہ 7ویں اور 12ویں کے مشترکہ حاکم زہرہ کے ہونے کے سبب جلد بازی میں مالی اسکیموں میں یا انویسٹمنٹ یا پھر جلد بازی میں کیے گئے فیصلے مالی پریشانی کے سبب آپ کو کچھ حاصل نہ دلائیں۔ اس وجہ سے مالی پلاننگ لازمی طور پر کریں اور ہر فیصلے میں رک جانا تھوڑا سا زیادہ مناسب ہے۔ اخراجات کو کنٹرول کرنا پہلے سے ممکنات بنائیں تاکہ آگے چل کے پورے مہینے میں آپ کو پرابلمز نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ابتدا کے مہینے سے ہی تھوڑی سی آپ لوگ بچت لازمی طور کے پر کرنا شروع کریں، کیونکہ سیونگز ہوں گی تو معاملات بہتر ہوگی۔ نئی انویسٹمنٹ سے اس ماہ آپ لوگ روکے رہیں تاکہ مالی پرابلمز آپ کو نہ ہو سکیں۔
इसके साथ साथ तमाम माँ जब भी सफ़र करें तो सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर के ऊपर दें और दौरान सफ़र अजनबी अफराद से मोहतात और अपनी अशिया की ख़ास तौर के ऊपर हिफाजत करें, स्पेशली अपने डॉक्यूमेंटेशंस की। पूरे महीने में वक्फा से सफ़र या फिर वक्फा से सदका देना से भी आप लोगों की काफ़ी हद तक रूहानी रेमेडी मुमकिनात में से होगी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 4-5 फरवरी को मरीख मुश्तरी तजदीस बनने से हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ने के सबब दरपेश मुश्किलात को तो आप लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मकासद के हसूल के लिए सफ़र का इरादा होगा तो सफ़र भी काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। कुछ नए इकदामात या नए मुआहदे करते में भी आप लोग काफ़ी हद तक एक्टिव और मुतहर्रिक नज़र आएंगे। 8 और 9 फरवरी को मरीख यूरानस तस्लीस बनने की वजह से आप लोगों की ज़िंदगियों में मसाइल का मुस्बत हल, कुछ मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला की वजह से या फिर मुस्तकिल मिजाजी के तहत आप लोग काफ़ी हद तक अपने मसाइल को समेट सकेंगे। 11-12 फरवरी को प्लूटो अतारत किरान बनने की वजह से आप लोग बहस व तकरार से हद दर्जे इज्तनाब करें, अदरवाइज बहस व तकरार तूल पकड़ने से सिवा आपको कुछ हासिल नहीं देगी। रोमानवी माहौल में काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिव रहती हुई नजर आती हैं। शरीक मोहब्बत के साथ चीज़ें काफ़ी हद तक खूबसूरत रह पाएंगी, स्पेशली 16 और 17 फरवरी को जब मरीख ज़ोहरा किरान होगा तो सेहतमंद इकदामात, मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें बढ़ना या फिर दूसरों से मोहब्बत समेटना या मोहब्बत बांटना, दोनों ही एतबार से चीज़ें खुशगवार होंगी। इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका रहेगा हर मंगलवार दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस बुर्ज कौस, आप लोगों को हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम तीसरे बैतुल अक़रबा होने की वजह से अज़ीज़-ओ-कार बहन भाई और उनके साथ मरासम को बेहतर करना है, तजदीद मरासम की तरफ चीज़ों को लेकर जाना, ये महीना काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ इसी सिलसिले में आप लोग मुतअद्दिद सफ़र भी कर सकते हैं। कुछ सैर व तफरीह के एतबार से भी रुझान आप लोगों की ज़िंदगी में बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है और वो है जल्दबाजी में किसी के बारे में कुछ परसेप्शन लेना या फिर जल्दबाजी में इकदामात करना, और बहस व तकरार से भी हद दर्जे अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो ख्वाहिशात की तकमील में जल्दबाजी से भी इज्तनाब लाजमी तौर के ऊपर रखें, क्योंकि ज़िंदगी में जो नई चीज़ें शामिल हो रही हैं, नए लोग शामिल हो रहे हैं, नए काम आप लोग ज़िंदगी में अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको सेटल होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। जल्दबाजी में परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, मसाइल से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज रहें और मुस्तकिल मिजाज रहते हुए ही ये पूरा महीना गुजारेंगे तो मामलात ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएंगे और दूसरे अफराद ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर वक्त के साथ साथ काबिल भरोसा बन जाएंगे। 4-5 फरवरी को देखा जाए तो मुश्तरी मरीख तजदीस होने की वजह से कुछ नए अमली मुआहदे, हिम्मत हौसले में इजाफा, इसके साथ साथ खुद एतमादी जहाँ पे बढ़ रही है वहीं पे मुश्किलात जो कि ऑलरेडी चल रही हैं या कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोग टैकल आउट करते हुए नजर आते हैं और कुछ सेहतमंद इकदामात भी ज़िंदगी में शुमार होंगे। इसके अलावा 18-19 फरवरी को देखा जाए तो मुश्तरी यूरानस तजदीस होने की वजह से कुछ टेक्निकलिटीज़ ज़िंदगी में शामिल होती हुई नजर आती हैं या तकनीकी महारत बढ़ने की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ ज़िंदगी में आप लोग सुलझा पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग की जो तबीयत है उसमें मुस्बत पहलू शामिल होना शुरू हो जाएंगे या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में खुशगवार पहलुओं की शमूलियत की वजह से कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में मज़ीद और ज़्यादा प्योर हो सकते हैं। इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर जुमेरात वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी, आप लोग का हाकिम सितारा बदस्तूर तमाम माह ताले में रहते हुए हमरा शम्स अतारद होने के सबब हर तरह के फैसले और इकदामात जो हैं बड़ी सब्र व तहम्मुल ठहराव के साथ करना मसाइल से महफूज रख सकेगा, जबकि अखराजात और आमदन में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बेहतर हिकमत अमली लाजमी तरतीब दें। तमाम माह हल्का हिबाब और फैमिली मेम्बरान से तवक्कुआत की वाबस्तगी महदूद पैमाने पर रखना ही ज़हनी कर्ब से बचा सकेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो सवारी, ज़मीन जायदाद या फिर सरमायाकारी भी इस महीने ऐसी बेहतर रहती नज़र आती है जो कि प्रॉपर्टी से डील अप करें, जो कि आप लोगों की एग्रीकल्चर से लिंक अप हो। इसके साथ साथ जारीशुदा कामों में तब्दीली लेके आना मुस्बत, लेकिन करियर या पेशे में तब्दीली करना आप लोगों को सिवाय परेशानी के कुछ ना दिलाए। तो कोशिश करें कि जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो वही रहे, लेकिन कामों में रुझानात में तब्दीली ले आए तो चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। 5 और 6 फरवरी को ज़ुहल शम्स किरान होने की वजह से हुकाम के साथ अच्छे रवाबत बनते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ सब्र इस्तिकामत का दामन थामे रखने से मकासद में कामयाबी और कुछ महदूद रवाबत के ऊपर आपकी ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें कि बेबना ख्वाहिशात और जल्दबाजी सिवाय
پچھتاوے کے سوا آپ کو کچھ نہیں دلائے گی. تو چیزیں تھوڑا سا لمیٹیشنز میں رکھیں تاکہ معاملات زندگی آپ لوگوں کے خوبصورت رہ سکے, کیونکہ یہ پورا مہینہ صبر و تحمل سے ہی اپنی خواہشات کا حصول آپ لوگ کر سکیں گے. اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگ کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. ایکویرینس برج دلو, آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل بدستور تمام ماہ 12ویں ہمراہ ابتدائے ماہ شمس قمر عطارد کے علاوہ تمام ماہ تالے میں سادہ اکبر ستارہ مشتری کی موجودگی کے ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے مسائل, پریشانیاں, رکاوٹیں حل کرنے کے لیے صبر و استقامت کے علاوہ روحانیت اور روحانی وظائف تقویت اور مسائل کے سلوشنز میں کافی حد تک فیوریبل ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کی تکمیل میں جلد بازی سے رکے رہیں. خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں, دوسروں سے فیور چاہتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو صبر لازمی طور کے پر کرنا پڑے گا. کچھ معاملات محبت حساسیت کے اوپر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو وقت سے یا پرابلم شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لینا, سارٹ آؤٹ کر لینا معاملات میں پریشانی سے محفوظ رہ سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی انویسٹمنٹ سے بھی اس مہینے میں آپ لوگوں کو رک جانا چاہیے, اسپیشلی ان انویسٹمنٹس میں سے جن میں آپ کو تجربہ نہیں ہے. اس بزنس میں آپ لوگوں کو رک جانا زیادہ مناسب اور بہتر ہے. اس کے علاوہ 5 اور 6 فروری کو دیکھا جائے تو زحل شمس کران ہونے کی وجہ سے صبر و استقامت اور محدود روابط کے اوپر فیصلے کرنا کسی حد تک آپ لوگوں کو کامیابی دلا سکے گا. 8 اور 9 فروری کو یورانس مریخ تسلیس کے سبب مضبوط قوت ارادی مسائل کا حل لے کے آتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر ہم لوگ بڑھیں تو ہمارے پاس 18-19 فروری کو یورانس مشتری تجدید ہونے کی وجہ سے مسائل کا تکنیکی حل نکلتا ہوا نظر آتا ہے, جو کہ صحیح پیچیدگیاں ہیں. آپ لوگ ان ڈیپتھ میں جاتے ہوئے چیزوں کو سالو کرنے کی طرف بڑھیں گے. ہر طرح کے مسائل کی آپ لوگ جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو مسائل ختم ہوں گے, خوشبختیاں زندگی میں بڑھیں گی. تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے زندگی میں خوشبختیاں اور خوشگواری سمیٹنے کا ہے. اس کے ساتھ روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی کر لینے سے بھی کافی حد تک آپ لوگ اپنے آپ کو فریش اور ایکٹیو محسوس کریں گے. 25-26 فروری کو یورانس ستارہ تربیع بننے کی وجہ سے مسائل بلا وجہ سر ابھار سکتے ہیں, یا پھر دوسروں کے کیے گئے فیصلے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لینا تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تھوڑا سا احتیاط آپ لوگ لازم رکھیں. اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. پائسز برج حوت, آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ بدستور 12ویں جبکہ چوتھے 7ویں کا مشترکہ حاکم عطارد 11ویں ہونے کے سبب سوچ میں حساسیت کی کمی, حاسدین سے نجات, جبکہ اس ماہ اخراجات میں کمی بھی متوقع رہتی ہوئی نظر آتی ہے, جو کہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوش بخت ہوگی اور مالی طور کے پر آپ لوگوں کا آسودگی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ہلکے احباب پر توقعات کی وابستگی وقتی مایوسی کا سبب ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ لوگ ماضی کے تجربات کے مطابق ہی ان کے پر توقعات رکھیں تو چیزیں یکسر آپ لوگوں کے لیے خوش بخت رہیں گی. اس کے ساتھ جلد بازی میں کی گئی سرمایہ کاری بعد میں پچھتاوے کا سبب بھی ہو سکتی ہے. اچھی طرح سوچ سمجھ لیں, دوسروں کے تجربات کو سامنے رکھیں اور پھر معاملات زندگی انجام دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے دیکھا جائے تو خانگی افراد سے خواہشات کا حصول, جبکہ مشترکہ مفادات کے کام حسب منشا طے ہونے کی وجہ سے آپ لوگ ذہنی طور کے پر کافی خوشگوار رہیں گے اور شریک حیات کے ساتھ بھی آپ کے روابط کافی حد تک سلجھ جائیں گے. یا ممکنہ طور کے پر اگر کوئی علیحدگی, سپریشن, پرابلم چل رہی ہیں تو کسی نہ کسی طور کے اوپر کوئی اچھا بہتر صلہ یا بہتر تدارک جو ہے آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو 4-5 فروری کو مشتری مریخ تجدید بننے کی وجہ سے خود اعتمادی بڑھے کے سبب اور آپ لوگوں کے معاملات میں مثبت تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں اپنے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی پازیٹیوٹیز شامل کریں گے, کوئی ریفارمز شامل کریں گے تاکہ زندگی میں کچھ بہتری آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں 18 اور 19 فروری کو مشتری یورانس تجدید بننے کی وجہ سے صلاحیتیں نکھر سکیں گی. ایسی صلاحیتیں جو کہ تخلیقی طور کے پر آپ کے اندر کہیں پہ چھپی ہوئی تھیں یا کہیں کھو گئی تھیں, دوبارہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہ صلاحیتیں جب زندگی میں اور کام میں شامل ہوں گی تو دوسرے افراد کافی حد تک عزت, وقار اور پذیرائی کی نظر سے آپ کو سراہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو 24-25 فروری کو نیپچون مریخ تجدید بننے کی وجہ سے نیپچون زہرہ تجدید سے یہ 2 پلانٹری اسپیکٹ سے اکٹھی بن رہی ہیں, جس وجہ سے جذبات کی بھرپور عکاسی ہو سکتی ہے. آپ جو چیز کہنا چاہتے ہیں, ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, آپ جو سوچ رہے ہیں کافی حد تک دوسروں کی سماعتوں تک پہنچا سکیں گے, جس وجہ سے دوسرے افراد آپ کی خواہشات کے مطابق کسی طور کے پر تو چیزیں اڈاپٹ کر لیں گے, لیکن کسی طور کے پر آپ کو تھوڑا سا
रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि दूसरों के मूड स्विंग्स किस तरह चल रहे हैं और कौन सा फ़र्द आपको किस टाइम में हेल्प आउट कर सकता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो इश्क और मोहब्बत के मामला जो हैं वो भी वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों के लिए हसास ज़रूर है। इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर जुमेरात वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। उम्मीद है कि पूरे महीने की जो वीडियो है उससे आप लोगों ने भरपूर इस्तिफादा हासिल किया होगा। आप लोग मज़ीद पर्सनली तौर के ऊपर अपनी किसी भी रहनुमाई के लिए मुझे पर्सनली तौर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।